زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، آیت الکرسی کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں جو بنیادی جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ پہلا سینٹنس ہے، اللہ لا الہ الا ہو. یہ جب حضرت کا ارشاد ہمارا اول الدین معرفت ہو، تو اس کی معرفت پروردگار کی کیا شکل ہے، اس میں پہلی چیز ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ خود بخود نہیں ہو جاتا. اس میں یہ نماز کے اندر جو مختلف مراحل ہیں، ان کے اندر زبردست قسم کے رموز ہیں. یہ سٹیٹمنٹ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ حالت قیام میں کہی جاتی ہے. پھر اس کے بعد انسان رکوع کی طرف جاتا ہے، پھر اس کے بعد سجود کی طرف جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس چیز کی طرف آتا ہے، قیام کی طرف آتا ہے، پھر رکوع کی طرف جاتا ہے، پھر سجود کی طرف جاتا ہے، پھر انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے جا کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ رکوع سجود جو ہیں یہ بیہیویئرز ہیں. اصل میں حضرت کا ایک ارشاد گرامی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرماتے ہیں کہ انسان جب رکوع میں جاتا ہے، یہ بنیادی یہ نظریہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے سامنے یہ پوری کائنات ہے، اس کے اوپر وہ اپنی ایک شناخت بیان کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میرے مالک، میں نے اپنے وجود پہ اور اس کائنات پہ غور کیا، میں تیری بارگاہ میں ایک اعلان بھی کرتا ہوں، اقرار بھی کرتا ہوں کہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، سب کچھ تیرا دیا ہوا. اور یہ جو کمال کا سفر ہے یہ بھی سب تیری مہربانی کا نتیجہ ہے. رب کہتے ہیں جو پرورش کرتا ہے تدریج کے ساتھ اپنے بندے کو، اپنی مخلوق کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس کے بعد یعنی امام فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ ارشاد فرمایا حالت قیام میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے علم و قدرت کی نشانیاں دکھلائیں. تو حضرت نے اس کو، اور پھر وہ رکوع میں چلے گئے. رکوع میں فرماتے ہیں کہ رکوع میں جانا ایک تو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ تیری شان خالقیت و مالکیت میں کوئی شریک نہیں، تو کلمہ یہ. فرماتے ہیں جب رکوع میں جاؤ تو اللہ کے ساتھ بات کرو کہ پروردگارہ، میں نے یہ ظاہری اپنی گردن نہیں جھکائی، میں آمادہ ہوں، میں نے اپنی گردن تیری محبت میں، تیری قربانگاہ پہ لا کے میں نے پیش کر دی. میں یعنی قربانی کے لیے حاضر ہوں، جب تیرا جی چاہے میں حاضر ہوں. یہ باڈی لینگویج کے ذریعے سے یہ سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے.
یہ چیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو عین اس وقت جب کہ انسان حالت رکوع میں ہوتا ہے اس کی قلبی کیفیات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا اس کے کہ اپنے باڈی کی میں نے ظاہری کیفیت میں تو اپنا یہ پیشانی جو ہے اپنی گردن تیری بار یہاں جھکائی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کے یعنی کہ باطنی کیفیات میں کیا چیز ہے، میرے مالک میں نے ظاہری گردن نہیں صرف جھکائی بلکہ اپنے وجود کو تیری محبت میں تیری قربان گاہ جو ہے اس پر لا کے پیش کر دے، جب جب تیرا جی چاہے، جب کبھی تیرے دین کے لیے ضرورت پڑی میں حاضر ہوں۔ یہ باڈی لینگویج سے کہنا۔ پھر فرماتے ہیں جب حضرت دوبارہ رکوع سے حالت قیام کی طرف گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و جلال کی نشانیاں ان کو دکھلائیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ بے ساختہ سجدے کی طرف چلے گئے، اور پھر وہاں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب سجدے میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے بات کرو، کہو کہ میرے مالک میں نے ظاہری طور پر پیشانی صرف خاک پہ نہیں رکھی بلکہ میں نے اپنی مرضی تیری مرضی میں خاک میں ملا دی۔ اب اس وجود پر تم نے مجھے اختیار دیا لیکن مرضی تیری چلے گی، میری اب کوئی مرضی نہیں۔ یہ بالکل وہی چیز ہے ہر نماز میں، ہر رکوع میں، ہر سجدے میں کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ذرا سے بھی انسان اس کو یعنی اس کا انٹیک نہ لے تھوڑی دیر میں بھول جاتا ہے، پھر نفس سرکشی شروع کر دیتا ہے، پھر اپنی مرضی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ہمارے امام علیہ السلام نے اس برادر سے کہا کہ جو حج کر کے آیا تھا، امام نے اس سے پوچھا کہ جب تم نے احرام پہنا، ظاہری طور پر اپنے لباس کو اتارا اور دوسرا احرام کا لباس پہنا، تو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ میرے مالک میں یہ اپنا صرف ظاہری لباس اتار کے احرام کا لباس نہیں پہن رہا بلکہ تیری نافرمانی کا لباس اتار کے تیری فرما برداری کا لباس پہن رہا ہوں؟ اس نے کہا حضرت تو میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد نہیں کیا۔ امام نے فرمایا پھر تیرے احرام پہننے کا کوئی مطلب نہیں، صرف اتنا ہی ایسے کہ ایک انسان ایک لباس اتار دیتا ہے دوسرا پہن لیتا ہے، بس اتنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہر نماز، ہر رکوع میں، ہر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے انسان اس چیز کو دوبارہ سے اس تجدید عہد نہیں کرتا کہ میرے مالک میں حاضر ہوں، اس وقت تک اس رکوع کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ صرف ایک یعنی ریپیٹیشن ہے، یعنی جس طرح سے آپ ایک ٹیپ ریکارڈر کو آن کر دیں اس پہ اپنے وقت کے اوپر، یہ ایک روبوٹ ہے، اس کو آپ سوئچ آن کر دیں وہ اکارڈنگ حرکتیں کرتا رہتا ہے، جو آپ ڈاٹا فیڈ اس میں کر دیں گے وہ اس کو مطابق۔ یہاں میں نے آپ کو جو عرض کیا تھا کہ نماز قلب انسان پڑھا کرتا ہے، باقی باڈی ہے یا زبان ہے یہ تو صرف ان جو اندر کیفیات ہیں ان کو بیان کرنے والی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حالت نماز میں نہیں عام وہ ہماری اس زبان کی حرکت کو نہیں دیکھتا کہ زبان کیا بیان کر رہی، وہ قلب انسان کے اندر جو کیفیات ہیں ان پر نظر کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ اس کے قلب کے اندر جو کچھ یہ بیان کر رہا ہے اس نظریے کا مفہوم کا یقین ہے یا نہیں، یہ اصل چیز ہے۔ یہ جو کلمہ ہے نا یخادعون اللہ سورہ بقرہ کا، وہ یہی بحث ہے کہ ایک انسان نماز میں یہ باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ الحمدللہ رب العالمین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگلے ہی لمحے جا کے وہ اللہ کے حکم کو پیچھے کرتا ہے، نفس کی خواہش کو آگے کرتا ہے، اگلی نماز میں آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ حرکت چھوڑ دو، اس چیز کو تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو، یہ بات۔ چونکہ ہم نے جو بنیادی طور پہ جب ہم نماز میں آتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں یہ آواز نہیں آتی۔ اگر ہم حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں اسی وقت وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھ پیچھے کیا، پھر تو میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، ابھی تو میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر کے گیا تھا، تو نے کہا تھا پروردگارہ جو کچھ پہلے ہوگا تو درگزر کر دے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ایاک نعبد، بس اب صرف تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کروں گا۔ پھر باہر نکلتے ہی وہ منازع شروع کر دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، پھر آ کے پھر وہ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہو تم، یہ
تمہارا کیا خیال ہے کہ میں بے خبر پروردگار ہوں؟ تو میرے ساتھ ابھی تم نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ پروردگار جو کچھ پہلے ہوگا تو درگزر کر دے بس. میں نے کہا چلو کوئی بات. تو نے پھر وہی کام شروع کر دیے. یہ ایک باقاعدہ کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے نماز کی حالت میں. ہماری بدقسمتی ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ نماز ہوتی کیا چیز ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہم اکثر میرے جیسے جو لوگ ہیں ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ وہ نماز میں آ کے بدن کھڑا ہو جاتا ہے, زبان ایک یعنی وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے. فکر کبھی بازار میں چلی جاتی ہے, کبھی گھر چلی جاتی ہے, کبھی دفتر چلی, کبھی کاروبار میں جاتی. وہاں پہ اس کا مادی بدن یہ حاضر ہوتا ہے, فکری طور پہ تو حاضر ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہیں وہ ادھر ادھر نہیں جاتے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں, سین کہاں سے نکالنا ہے اور شین کہاں سے نکالنا ہے. وہ خود ان کا اپنا ذکر جو ہے وہ حجاب سے مراد ہے کہ ان کی فکر جو ہے بجائے اللہ کی طرف جانے کے اس ذکر نے ان کو پکڑا ہوا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کی اپنی نمازیں ان کے لیے حجاب بنی ہوئی ہیں. کتنے ایسے لوگ قاریان قرآن اور حافظان قرآن ہیں کہ جن کا حفظ قرآن اور اس نے ان کو پکڑا ہوا ہے, وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہماری بحث ہے کہ یہ جس وقت تک عزیزان یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, ایک کلمہ ہے, ایک سٹیٹمنٹ ہے. دوسرے مرحلے میں یہ ایک نظریہ ہے. اس نظریے کا یقین اگر ہمارے پاس آئے گا تو اس یقین کی بدولت انسانی زندگی میں ایک پریکٹیکل بیہیویئر ابھرے گا جس کو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر یہ تین مراحل جو ہیں یہ اس کو انسان کامیابی سے طے نہیں کرتا, اس کو یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ ایک نظریہ ہے. لا الہ ایک حصہ ہے, الا اللہ دوسرا حصہ ہے, اور اس کا یقین چاہیے. اس یقین کے بعد بھی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ. میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھائی تھی بات کہ یقین ایمان کے بعد کیا کرنا ہے, ایمان جمع روزہ, پھر نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرنی ہے. اس کے بعد انسان کے اندر ایمان جمع روزہ از ایکول ٹو تقوی. جب تقوی کی صلاحیت پیدا ہوگی, اس صلاحیت کو ساتھ لے کے پھر عمل کے میدان میں انسان اترے گا, تو اب جو عمل وجود میں آئے گا, کیونکہ تقوی جو ہے اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے تزکیہ, تزکیے کا نتیجہ ہے خلوص نیت. اب جس وقت یہ ہے, اب یہاں توضیح المسائل آتی ہے درمیان میں, اب اس کے بعد توضیح المسائل کو ہاتھ میں پکڑنا چاہیے. یا تو خود مجتہد بن جاؤ اور یا پھر کسی کی تقلید کرو. اگر میرے پاس, کیونکہ تقوی کا نتیجہ بائی پروڈکٹ کیا, تزکیے کا بائی پروڈکٹ ہے خلوص نیت. اب جب اس وقت انسان عمل کرے گا تو اب جو عمل وجود میں آئے گا کہ خلوص نیت پیدا کر لیا, لیکن خطرہ پھر بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں خوارج کے بارے میں امام نے فرمایا میں ان کے نیت میں شک نہیں کرتا. جذبہ ان کے پاس نیت بھی خالص ہے, جذبہ بھی ہے, شعور نہیں ہے, بصیرت ان کے پاس نہیں ہے. کلمۃ الحق بات ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل, لا حکم الا للہ, لیکن یراد بہ الباطل, چونکہ شعور نہیں, بصیرت نہیں, تو اس کے بعد بھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو کہ اسے شعور ہونا چاہیے کہ اس توانائی کو, یہ جو ہے یقین کی توانائی, یہ جذبہ ہے, اس جذبے کو کب, کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے. اگر یہ نہیں پتہ, یاد رکھیں وہی چیز مروا دیتی ہے انسان کو. وہی جذبہ جو ہے انسان کے پاس وہی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. میں نے آپ کو موٹر سائیکل کی مثال دی تھی. موٹر سائیکل جو ہے, آپ موٹر سائیکل کا انجن بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے, پیٹرول ڈالا, اس نے اس میں سے ہیٹ انرجی نکالی, ہیٹ انرجی کو اس نے کنورٹ کیا میکینیکل انرجی میں. اب میکینیکل انرجی جو ہے وہ پسٹن حرکت کرنی شروع کر دی ہے. اب اگر تین چیزیں جو ہیں, تین چیزیں اگر شعور کے طور پہ اس پر اپلائی نہیں کی جائیں گی, کون سی چیز پہلے, سب سے پہلے اس کے اوپر آپ نے ہینڈل لگانا ہے تاکہ ڈائریکشن ٹھیک رہے.
پھر آپ نے اس کے ساتھ کلچ لگانا ہے تاکہ اس کی بوقت ضرورت اس کی سپیڈ کو کم زیادہ کیے. تیسری چیز بریک لگانی ہے. یہ شعور ہے. آپ اس کو یہ شعور نہیں دیں گے، وہی آدمی جو اس موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو لے کے سیدھا مارے گی کسی چیز کے اندر، خود اسی کو اپنے صاحب کو موت کے گھاٹ اتار دے گی. بالکل اسی طرح سے انسان کے پاس یہ جو یعنی جذبہ ہے اس کے پاس مخلص ہے واقعتاً، لیکن شعور نہیں، شعور کی لگام اس کے اوپر نہیں. تو وہی جو اس کا جذبہ ہے اس کو سیدھا، امیر المومنین کا جملہ یہ فرماتے سیدھا جہنم کے گھاٹ پہ لے کے جائے گا. سیدھا وہ چیز انسان کو جہنم کے گھاٹ پہ اتار دیتی ہے لے جا کے. تو اس لیے یہ ایک بنیادی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. اب میں نے 3 چیزیں ہم بحث کر چکے ہیں. ایک میں نے کہا تھا کہ تصور الہ کیا چیز ہے، الہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا تھا الہ کیا چیز ہے، یہ آپ کی بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ہر انسان کی ضرورت ہے. یہ دوسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انسان کو، ہر انسان کے اندر الہ کی ضرورت اللہ نے رکھی ہوئی ہے. ہر انسان کی جستجو ہے. الہ کا کانسیپٹ جو ہے یہ انسان کی، اگر وہ اللہ کو الہ نہیں مانے گا تو اپنے گرد و پیش میں کسی نہ کسی کو الہ ضرور مانے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، جو اس لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہیں اولیاءہم الطاغوت، بہرحال اس نے کسی نہ کسی کو تو ولی و سرپرست بنانا ہے. پھر اس کے بغیر کام تو چلتا ہی نہیں ہے. انسانی زندگی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے ساتھ اسی طرح سے. اگر ہم اللہ کو الہ نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرا یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں کسی کو بھی ولی و سرپرست نہیں مانتا. اگر انسان اللہ کو ولی و سرپرست اپنا الہ نہیں مانے گا اس کے گھر کی طرف تو جائے گا. انسانی زندگی کی ضرورت ہے. انسان کبھی بھی اپنی فطرت سے باہر نہیں نکل سکتا. تو اس لیے دوسری چیز میں نے عرض کی تھی الہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے. پوری تفصیل سے آپ کو سمجھایا کہ کیوں انسان کی فطرت اس سے تقاضا کرتی. تیسری چیز میں نے آپ کو بتایا کہ الہ جو ہے وہ اس کی زندگی کے اندر مختلف شکلیں بنتی ہیں. یعنی کبھی انسان جو ہے، یعنی اس میں جو میں نے آپ کو سورہ حشر کی آیات سے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی. یہ میں نے کل اسی تھوڑی سی کانٹینیوشن میں تھوڑی سی چیز مزید آپ کو عرض کروں. یہ صرف سمجھا رہا ہوں، ورنہ ایک آدمی، عام آدمی کو اتنا ہی سمجھ جائے لہ الاسماء الحسنی کافی ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر یقین پیدا کر لے کہ اس کائنات میں کمال ذاتی ہر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہ الاسماء الحسنی، کہ اگر تمہیں یہ ساری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، یاد نہیں رکھ پا رہے، تو ایک بات یاد کر لو تاکہ عملی زندگی میں نجات حاصل کر جاؤ. لہ الاسماء الحسنی، ہر کمال میری ذات سے نکل کے آ رہا ہے. بس اس کو سمجھ لو اچھی طرح سے. ورنہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایسے تبرکاً نہیں بیان کی. اگر کوئی آدمی بھی کمال کا سفر کرنا چاہتا ہے تو اسے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. یہ کیونکہ یہ کچھ تقریر کرنے کے لیے باتیں نہیں ہیں. جن چیزوں کا، کیونکہ جتنے بھی اسماء الحسنی ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو اس میں جوشن کبیر میں بھی بیان کیے گئے، ہر اسم کا انسانی زندگی کے ساتھ تعلق ہے. ہر اسم کا. جو اسماء جلالیہ ہیں ان کو 2 قسموں میں تقسیم، کچھ اسماء جلالیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال کے مظہر ہیں، کچھ اسماء جمالیہ ہیں. جو اسماء جلالیہ ہیں ان کے بارے میں انسان کو زندگی میں ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں،
جب فکر کے اندر نافرمانی کے خیالات ابھرنے شروع ہوتے ہیں تو یہ چیز جو ہے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ جلال پروردگار کا یقین انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، اور جمال پروردگار کا یقین جو ہے اس کو فرمانبرداری کے لیے موٹیویشن دیتا ہے۔ تو جمالی اسماء جو ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، اور جلالی اسماء جو ان کو بھی اگر انسان چاہتا ہے کہ کسی جگہ پر جیسے مال ہے، مال کی محبت جو ہے وہ انسان کو یعنی جس مرحلے پر اللہ کی نافرمانی کے لیے متوجہ یعنی کھینچتی اپنی طرف، ڈریگ کرتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے جلال کا اس کے سامنے کہ اگر میں نے یہ حرکت کی تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو سیکس بھی اسی طرح سے ہے۔ تو جو اسماء ہیں، جو اسماء جلالیہ ہیں، ان میں سے جو سیکس کے جو جراثیم ہیں ان کو کل کرتے ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور جو مال کے مسائل کو ہیلپ یعنی جو خواہشات ان کو کل کرنے والی چیز کچھ اور ہے۔ تو یہ چیز جو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی۔ بہرحال میں نے صرف اشارتاً آپ کو بتایا ہے، یہ عام آدمی کو یہ نہ بات سمجھ آ سکتی ہے اور نہ ہی اس کو یہ وہ انسان اگر آپ اس میں کوئی عام آدمی الجھائے گا نا اپنے آپ کو پھنس جائے گا جا کے وہ۔ بہرحال اتنا پیش نظر ضرور رکھیں کہ یہ جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے بے مقصد بیان نہیں کیے، وہ کوئی ذاکر نہیں ہے، کوئی علامہ صاحب نہیں ہے کہ جناب ردیف و قافیہ ملائے اور با مقصد طور پہ بیان کی گئی ہیں باتیں، اور ان چیزوں کو یعنی سمجھنا چاہیے، اور اس کے مطابق اس کا جیسے آپ نے دیکھا نا امام علیہ السلام تعلیم فرما رہے تھے کہ آخری زمانے کا ذکر ہوا چھٹے امام کے سامنے، تو امام نے فرمایا کہ اس زمانے میں ایمان لوگوں سے ہاتھ سے نکل جائے گا اور لوگ سیدھے راستے پر اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ تو اب ایک لوگوں نے سوال کیا کہ فرزند رسول پر اگر ہمیں اس زمانہ دیکھنا پڑے تو پھر کیا کریں؟ تو امام علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی، ایسا ہی یاد ہے نا۔ یہ ایک اس محفل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت کیا ایسے اگر پڑھ لیے جائے تو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، اور اس نے کچھ ثبت قلبی کے ساتھ اس نے کچھ ایک اضافہ کیا، مجھے ایگزیکٹلی اب ذہن میں وہ لفظ نہیں، اس واسطے میں اس کو بیان نہیں کر رہا۔ اس نے کہا کہ اگر اس کو اس طرح سے پڑھ لیں، اس نے یعنی امام نے قلبی کا ذکر کیا، اس نے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کیا۔ امام نے کہا بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن پڑھو وہی جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک بنیادی طور پہ یہ نسخے ہیں اصل میں۔ اب جیسے والدین کے لیے آپ یعنی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، بس والدین کی ہدیہ والدین کرو۔ پہلی میں سورہ انا انزلنا پڑھو، دوسرے میں سورہ کوثر پڑھو۔ اب اور بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن کہا کہ نہیں، یہ پڑھو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو، کیونکہ یہ کائناتی نظام کے اندر مختلف چیزیں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید کوئی دقیق سمجھنا چاہتا ہے، یہ جو سافٹ ویئرز بن رہے ہیں اصل میں کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے قلم سے ایک سافٹ ویئر لکھا ہے۔ اب اگر آپ پراپر کمانڈ دیں گے تو پھر وہ رزلٹ آئے گا، اگر امپراپر کمانڈ دیں گے تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ آپ نے جیسے کہ موبائل کے اوپر ایک لاک لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس کا کوڈ اس میں ڈالیں گے تو کھل جائے گا، نہیں ورنہ نہیں کھلے گا، کچھ کرتے رہ چاہے۔ بالکل اسی طرح سے اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف اس کے کچھ کوڈز ہیں، وہ کوڈ اپلائی کریں گے وہ کھل جائے گا، وہ کوڈ اپلائی نہیں کریں گے نہیں کھلے گا وہ۔ جیسے یہ یعنی تسبیح جناب سید ہے، اللہ اکبر کہنا بہت اچھی چیز ہے، کہ میں کلام کوئی نہیں، لیکن 34 مرتبہ ہی کہنا ہے، نہ 33 مرتبہ کہنا ہے، نہ 35 مرتبہ کہنا ہے۔ باقی چلتے پھرتے آپ کچھ بھی وہ کرتے رہیں، لیکن اس وقت اس ارادے سے اسے 34 مرتبہ کہنا ہے، سبحان اللہ 33 مرتبہ کہنا ہے، الحمدللہ 33 مرتبہ۔ آپ کہیں گے جی میں تو اسے یہ بہت اچھا کلم ہے، میں اگر کریں گے تو وہ استاد سمجھا رہے تھے ایک دن ہمیں اسی مسئلے کو، کہنے لگے کہ یہ بالکل اسی طرح سے
کہ میں ایک خزانے کی تلاش میں ہوں، اور وہ خزانہ جو ہے ظاہری طور پر کیا تھا میں اس کو بھی ذکر کر دوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں اور عرض کیا کہ بابا میرے پاس یعنی میں تھک جاتی ہوں، کام ہے، تو اس واسطے مجھے کوئی آپ اپنے پاس سے کنیز یا غلام مجھے دیں میرے ساتھ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹی میرے پاس اصحاب صفا جو ہیں ان کو یعنی کھانا فراہم کرنے کے لیے میرے پاس وسائل و امکانات نہیں، تو میں آپ کو غلام کہاں سے دوں؟ کہا لیکن میں آپ کو ایک چیز تعلیم کرتا ہوں جو آپ کے یعنی، تو اس وقت حضرت نے یہ تعلیم کیا اپنی صاحبزادی کو، کہا کہ آپ اس کو اس طرح سے لیں۔ یہ آج بھی کوئی کر کے دیکھ لیں، اگر آپ تھکے ہوئے ہوں اور آپ یہ تسبیح جناب سیدہ پڑھیں اور پڑھ کے اپنے باڈی کے اوپر دم کریں، آپ دیکھیے کہ آپ کی وہ تھکن دور ہونی شروع ہو جائے گی، بشرطے کہ زبان ٹھیک ہو، پاک ہو۔ تو اب استاد سمجھا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کلمات تو تینوں بہت اچھے ہیں، لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ وہ ایسا کوئی نے کہا یہ فارمولہ اس قسم کا ہے کہ ایک آدمی نے خزانے کا پوچھا تو بتانے والے نے بتایا کہ بھئی اپنے دروازے سے نکلو، سیدھا 34 قدم چلے جاؤ، وہاں سے دائیں طرف ٹرن لو، پھر 33 قدم چلے جاؤ، پھر وہاں سے بائیں طرف ٹرن لو اور آگے 33 قدم جاؤ، جہاں تم پہنچو گے وہاں وہ خزانہ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، 34 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اور 33 مرتبہ، اب وہ جہاں پہنچے گا وہاں خزانہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک معینہ جگہ پہ ہے جس کے لیے، بس بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو بتایا گیا ہے راستہ اس چیز کے لیے وہ اس کے مطابق چلو، اس میں اپنی مرضی کو دخل نہیں دو بالکل بھی، جو چیز بس صرف اس کی تصدیق، اور یہ مجتہدین صرف یہی رول پلے کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اور رسول کی مرضی اس میں ہی ہے، بس باقی ہمیں ان کی مرضی سے کوئی دلچسپی نہیں بالکل بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک و حاکم ہے، ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ کی فرما برداری ملتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ میری فرما برداری کرنا چاہتے ہیں تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یا تو میں خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لوں کہ منشاء خدا اور رسول کو سمجھ جاؤں، اور یا پھر مجھے کسی ایسے کے پاس جانا پڑے گا کہ مجھے یہ بتا دے، بس اس کے باقی کام جو ہے عبد و معبود کا یہ سارا کہ انسان نے خود کرنا ہے سب کچھ۔ اس نے جب یہ جان لیا تو جاننے کے بعد اب اس نے فرما برداری کرنی ہے۔ تو یہ عزیزان اب کل سے ہم انشاءاللہ اس بحث کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ساری بات سمجھائی ہے، اور یہ آگے جو ہے الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ سب چیزیں دو اس میں چیزیں ہیں، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف نظاموں کی طرف انسان کو توجہ دلائی ہے جو اس کے علم و قدرت کے مظاہر ہیں کائنات میں، اور دوسرے ان چیزوں کو دلیل کے طور پہ پیش کیا، کہتا ہے کہ دیکھو میں ایسے نہیں کہہ رہا یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایسے رینڈملی کوئی بات نہیں کہہ دی کہ میرے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں، کہتے دیکھو اس کائنات کی کتاب آپ کے سامنے ہے، میں اس شان کا مالک پروردگار ہوں، اگر تمہیں اس کائنات میں کوئی ایسا ملے ضرور اس کو اپنا الہ مان لو، چونکہ میں اس شان کا مالک پروردگار ہوں، اس واسطے شان الوہیت میں میرے سوا کسی کے لیے زیبا نہیں۔ تو کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ یہ چیز کیا ہے، الحی القیوم جو ہے لا تاخذہ، اور یہ بھی ساری عرض کر دوں یہ ساری کس چیز کی تشریح ہے؟ سورہ الحمد کی۔ سورہ الحمد کے بھی پیچھے چلے جائیں، کس چیز کے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح ہے، باقی جو کچھ بھی ہے سب کچھ کائنات میں وہیں سے نکل کے آ رہا ہے، اسی کی تشریحات ہیں ساری کی ساری ہے۔ تو انشاءاللہ عزیزاً اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں، دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔